बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आए दिन वैसे तो अपोजिशन और हुकूमती जमातों की मिड भीड़ होती है, वो खबरें बनती हैं, उनकी आपस की चपकलिशें और जो बयानबाजियाँ वो खबरें बनती हैं। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है कि जिसकी अंदर से ही रोज़ खबरें निकलती हैं। रिसेंटली शेर अब्दुल मरवत साहब को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। आज हमने मरवत साहब को ज़हमत दी है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट इज हिज फ्यूचर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और सेकेंडली, मोहम्मद अली दुरानी साहब एक दफ़ा फिर से मफाहमत को लेकर बहुत एक्टिव हैं, कुछ मुलाकातें उनकी हो रही हैं। सेकंड हमारे जो शो का पार्ट है उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब को हम ज़हमत देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, कहाँ पर मफाहमत पहुंची, या वरना तहरीक इंसाफ तो एक दफ़ा फिर से मज़ामत का अलम उठाए, मार्च के गुजरने का इंतज़ार कर रही है कि मार्च के बाद फिर से मार्च की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मरवत साहब से ही पूछते हैं कि मामलात ख़राब कैसे हुए, कहाँ पहुँचे और अब आगे फर्दर वे आउट क्या है। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी मेहरबानी। मरवत साहब, आज सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से मुझे क्यों निकाला का जवाब तो आ गया। आई एम श्योर कि वो स्टेटमेंट उनकी आप तक भी पहुंच गई होगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूं आपको। उन्होंने कहा है कि जनाब शेर अब्दुल मरवत ने सऊदी हुकूमत मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक भी मुतनाज़े बयानात दिए। ऐसी सूरत हाल में बानी पीटीआई ने शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला किया। सर, डू यू थिंक कि आपने सऊदी अरब वाली सिचुएशन, मुज़ाकराती अमल के अंदर कोई वायलेशन की पार्टी के कवानीन की? मुज़ाकराती अमल पे कोई ऐसा बयान जो मुज़ाकराती अमल के कोई दचका पहुंचा हो, खान के बयानिए के मनाफी हो, तो मुझे बताया जाए। अब अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और फिर इसी बात को कोई कहे कि जी ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, आपने बताना भी तो है ना, निशानदेही करनी है कि इस बयान से बयानिए को नुकसान पहुंचा, मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा। मैं तो मुज़ाकरात का हामी था और मैंने मुज़ाकरात के लिए पहला शख्स था जो असेंबली में उठ के इस फिज़ा को बनाने में मैंने बड़ा किरदार अदा किया। और जहाँ तक सऊदीया के बयान का ताल्लुक है, अब मेरा ख्याल है मेरा मुंह बंद ही रखे कि मैं इस पे बोलूँ कि मैंने ये बयान क्यों दिया था। और ऐसे बयान जो हैं वो तो और लोगों ने भी दिए, और ये जो सऊदीया का बयान था इसके बाद तो आपने हमें निकाल दिया था, फिर वापस भी ले लिया था, तो लिहाजा वो सऊदीया का बयान फिर आपको याद आ गया जब तीसरी दफ़ा निकाला है। सलमान अकरम राजा साहब के 2-3 इंटरव्यू मैंने सुने हैं, बड़े गुस्से में आए हुए थे। मैंने तो कल एक गुजारिश की है कि अगर डिसिप्लिन की मैंने खिलाफ वर्जी की है, या वो बार बार कहते हैं कि मुझे गालियाँ दी हैं, हज़रत मैं वकील हूँ, गालियाँ नहीं देता हूँ। जो ज़बान आपने मेरी लिए इस्तेमाल की, मैंने सिर्फ उसी अंदाज में जवाब दिया है। मैंने कभी इनके लिए न एजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, न कभी मैंने इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल उठाया है। मैंने अब मेरे साथ जो हैं इनके जो बयानात थे इस हवाले से हमेशा बात की है, और वो अगर फिर बात करेंगे तो मैं फिर भी जवाब दूंगा। ये कोई आसमान से नहीं उतरे हैं कि ये लोगों को तख्त मश्क बनाए मीडिया पे और ख़ुद ये तवक्को रखे कि हम मुंह बंद रखेंगे। तो मैंने इस हद तक बात की है और उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि कुसर पुसर करके इनको मेरा जवाब पसंद नहीं आया, ये और इनके सारे साथी लग गए और खान के कान में बातें डालनी शुरू कर दी कि जनाब ये डिसिप्लिन वायलेट हुआ, फलां हो गया, डींग हो गया। और ये मेरे साथ पहले भी जो 2 दफ़ा निकाला गया यही बात ही हुई, यही तौर तरीका था। तो मरवत साहब, आप इमरान खान साहब से मिलकर सिचुएशन एक ही दफ़ा क्लियर क्यों नहीं करते हैं? एक ही दफ़ा तो क्लियर नहीं हो सकती है ना, क्योंकि क्लियर करके बाहर आते फिर जो हैं माहौल लोग ख़राब कर देते हैं। अब इसके लिए क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उधर ही अडियाला जेल में खान के साथ सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं ताकि कोई गैबत मेरी होती हुई मेरे न कर सके। अब जो ही हट जाते हैं पीछे जो हैं लब खुल जाते हैं। सर, एक नई बहस का आगाज हुआ आपके एक स्टेटमेंट से कि नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया था। साकिब निसार साहब और जनरल बाजवा ने एट दैट टाइम गलत तरीके से निकाला। सर, फिर यूं देखा जाए तो अब तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई केस भी नहीं है, क्लीन चिट उनको अदालतों से भी मिल चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, जो एक नैरेटिव था कि ये पार्टी या पार्टी लीडरान करप्ट हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जब क्लीन चिट मिल गई तो वो करप्शन की स्टोरी भी सारी सर गलत साबित होगी माजी की। ये जो क्लीन चिट मिली है ये तो आपको पता है, हम सबको पता है कि किस तरह उनको दी गई और किस तरह जो है मुकदमात से उनको बरी कराया गया। ये तारीख़ का एक चैप्टर है और मुझे
شاید اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ عدلیہ جب بھی آزاد ہوگی اور قانون بحال ہوگا تو اس دور کے بہت سارے جو اعمال ہیں، فیصلے ہیں، کیسز، وہ دوبارہ کھلیں گے۔ میں نے جو بیان دیا تھا، اب آج آپ کی وساطت سے پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہی موقف دیے ہیں جو میرا ہے۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں وکیل ہوں اور میں ایسے فیصلوں کو اپنے قانونی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو میں ایگزامن کرتا ہوں۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بات کی ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ ایون فیلڈ کے کیسز کے ٹرائل وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا وہ ریفرنس سپریم کورٹ نے ادھر ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج بنا دیا، اور چونکہ اس کیس میں سزا کا جورسڈکشن اس وقت سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے اقامہ کی بنیاد پہ، یعنی کہ 6.5 سال میاں صاحب نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ کیس ہے، یہی فیصلہ ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی فیصلہ پڑھ لیں کہ 6.5 سال جو ہیں وہ تنخواہیں جو ہیں وہ اس نے وصول نہیں کی تھی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پڑے ہوئے پیسے تھے یہ آپ کی کمائی تصور ہوگی، کیونکہ آپ نے لیے یا نہیں لیے، لیکن چونکہ آپ کے پیسے تھے آپ کسی وقت نکال سکتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2012-13 میں جو ہے وہ کمپنی ختم کر دی گئی تھی جس سے اس نے پیسے نکالنے تھے، تو لہٰذا میں نے اس تناظر میں کہا ہے، اور یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے واضح الفاظ میں۔ جی سر، پلیز کنٹینیو۔ کوئی بھی صحافی سلمان اکرم راجہ صاحب سے صرف یہ سوال پوچھ لے کہ جس کیس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا اور جس پہ ان کو سپریم کورٹ نے نکالا، کیا وہ فیصلہ قانوناً یا اخلاقاً درست ہے یا غلط، تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہے۔ اگر وہ یہ جواب دے دے میرے موقف سے ہٹ کے، تو میں اعلان یہ کہتا ہوں کہ پھر میں بھی اپنا بیان واپس لے لوں گا۔ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک، لیکن ڈسکلوز تو کرنا تھا نا کہ that is one of the assets میں نے لیا نہیں ہے، تنخواہ لی نہیں ہے۔ یہ جو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ نے وہ انکم ڈسکلوز کرنی ہوتی ہے جو آپ کے جیب میں آ جاتی ہے، جو آپ کے بینک میں آ جاتی ہے۔ ایک رقم آپ کے پاس آئی نہیں ہے، یہ تو مطلب ہے گائے کا گوبر ہو گیا، گائے گوبر دے رہی ہے اور مالک کو پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں گوبر کو بھی اپنے ایسیٹ میں شمار کریں۔ اوکے، یہ قانونی نکتہ تھا، تو میں نے کہا آپ ہی سے بہتر ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔ مروہ صاحب، ابھی ایک ریسنٹ آپ ہی کے ایم این اے ہیں نثار جٹ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جی شیر افضل مروہ صاحب، ہم سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس تشریف لائے، اور مروہ صاحب نے کہا کہ جی میری سپورٹ کی جائے، اینڈ وی سیڈ کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ تو ہلا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سر ایکچولی کوئی سپورٹ ملی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی جانب سے پھر آپ کو؟ نثار جٹ صاحب میرے بھائی ہیں جی، اور گاڑ گاڑ کا پانی پیا ہوا ہے، بڑے تجربہ کار ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور میں نے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، میں نے صرف اپنا موقف پارلیمنٹیرین کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا عمر ایوب خان کے حوالے سے آپ لوگ کھڑے ہوئے، میرا بھی آپ پہ حق بنتا ہے، میں آپ کا کولیگ ہوں، اس کو آپ مدد کہیں یا جو بھی اصطلاح دے، یہ صورتحال ہیں۔ باقی جو ہیں، دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سر کیا آپ نے وہ مدد جو مانگی تھی ان سے یا کوئی بھی سپورٹ وہ ملی ہے آپ کو ایم این ایز سے؟ یہی مل گئی نا، جٹ صاحب آ گئے اور انہوں نے بیان دے دیا، تو اور بھی مطلب دوست احباب آئیں اس کار خیر میں ہاتھ ایسا ڈالے، میرے خلاف ہی دے دے لیکن کوئی اپنا موقف تو دے۔ سر یو آلسو کوٹیڈ دیٹ کہ اگر آپ کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے تو کافی سارے ایم این ایز، کافی سارے سپورٹرز ہیں۔ سر کین یو نیم اے فیو، کون کون سے لوگ ہیں جو بالکل آپ کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر مروہ صاحب کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے پارٹی سے؟ نہیں، میں کسی کو نہیں نکالوانا چاہتا ہوں۔ یہ شاندانہ گلدار صاحبہ کے خلاف اب اپنی پی ٹی آئی آفیشل اور ادھر میدی جیسے غدار وطن جو ہیں وہ یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ شاندانہ گلدار کہتی ہیں کہ اگر ان کو نکالا ہے تو میں بھی استعفیٰ دیتی ہوں۔ وہ بیچاری خان کی ایک وفادار ہے، اس نے کب یہ کہا ہے اور کیوں وہ استعفیٰ دے، اور کیوں مطلب ہے میں نے ابھی تک پارٹی نہیں چھوڑی ہے، تو شاندانہ جو ہیں اس طرح کا بیان کس طرح دے سکتی ہیں؟ لیکن یہ آج کل ایک
رواج بن گیا ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ڈرائیں، اس کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کریں. میں نے کسی پی ٹی آئی اے میں وہ اپنے ساتھ پارٹی کے بیانیے کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ میں نے خود ابھی تک پارٹی کے بیانیے کے خلاف کوئی بیان نہ دیا ہے نہ دوں گا. البتہ جو افراد آ کے میڈیا پہ میرے خلاف کوئی الزام تراشی کریں گے تو ان کو میں تسلی بخش جواب دوں گا. یہ میں پہلی بھی بارہا کر چکا ہوں. اس جواب دینے کے عمل کو پارٹی کے بیانیے سے تصادم کس طرح جو ہے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ شخص میرے خلاف بیان دے رہا ہے، جس طرح رؤوف حسن نے بات کی، جس طرح یہ ابھی نثار جٹ صاحب نے بات کی، اگرچہ اس نے کوئی اتنی زیادہ بری بات نہیں کہی، تو لیکن اگر کوئی اس طرح باتیں کریں گے تو جواب تو میں دوں گا. مروف صاحب، آج پھر لیٹسٹ ایک دفعہ پھر سے ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکالا عمران خان صاحب کے کہنے پہ گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحبی کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ اس نوٹیفیکیشن کو، پارٹی کو نکالنے کو، عمران خان صاحب کے حکم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ابھی تک ڈینائل میں ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو؟ وہ تو ٹھیک ہے، نکالا گیا. جی، اب یہ بھی ان سے پوچھے نا کہ وہ پہلے جو نکالا تھا وہ نوٹیفیکیشن کدھر گیا، اور اس سے پہلے جو نکالا تھا وہ نوٹیفیکیشن کدھر گیا، اور پہلے کیوں نکالا تھا اور اب کیوں نکالا ہے. سوال تو میرے یہ ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا ہے عمران خان کو وہ کانوں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کانوں میں کسر پسر ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. بس یہ آپ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ میڈیا پہ کیوں بولتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں پارٹی کے جو مجھ سے خار کھائے بیٹھے ہیں، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے تمام کمیٹیوں سے نکلوایا اور سب کچھ مجھے چھوٹا کرنے کے لیے کیا، لیکن میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ فالوئنگ دیکھ کے میرے جو تسلسل سے الیکٹرانک میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ میری جو پیشیاں تھی یا میں لوگوں کے سامنے آیا کرتا ہوں، یہ ان کو جو ہے بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. بار بار سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں خود اپنے بغض میں یہ اظہار بھی کر چکے ہیں، آپ لوگ بلا لیتے ہیں، یعنی اس کو بڑی جو ہے وہ بات بڑی کٹک رہی تھی. تو لہٰذا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی جو ہے کوشش کروں گا کہ اور بھی یہ کٹ کے، تو میں اب میڈیا پہ کچھ زیادہ ہی آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا.